سنت کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و سنت دونوں اکٹھے دیے گئے تھے، جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اس لیے قرآن و سنت کی راہ ایک ہی ہے، کیونکہ دونوں کا مصدر وحی ہے، دونوں کا سورس وحی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اکیلا اپنے احکام کو واضح نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ سنت کا بیان نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4۔ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جو کہتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ اس لیے دونوں متحد ہو کر ایک اصل یعنی نص بن جاتے ہیں۔ کون دونوں؟ قرآن و سنت دونوں مل کر، دونوں متحد ہو کر اصل یعنی نص بن جاتے ہیں۔ شرعی احکام کی توضیح میں یعنی شرعی احکام کی وضاحت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ بھی تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے اسے یاد رکھو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تلاوت کرتے ہیں، جو بھی حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، وہ دراصل کیا ہیں؟ تمہارے لیے ضروری ہیں، لہٰذا انہیں یاد رکھو۔ اس کا نوا معنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2۔ اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ امام شافعی، یحییٰ بن کثیر اور امام قتادہ رحمہم اللہ کا کہنا ہے، ان آیات میں حکمت سے مراد سنت ہے، کیونکہ جو چیز بیت رسول میں پڑھی جا رہی تھی وہ یا تو قرآن ہوتا تھا یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آیت ہے نا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ دراصل کن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ امہات المؤمنین کو، کہ جو بھی آپ کے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے نا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سنتی ہیں، انہیں یاد رکھ لیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جو بھی بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن ہے یا سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے علاوہ جو سکھا رہے ہیں وہ سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ الرسالہ میں امام شافعی نے بیان فرمایا ہے، اور یہی چیز یحییٰ بن کثیر اور امام قتادہ نے بھی بیان کی ہے، لیکن الرسالہ کا صرف ریفرنس دیا گیا ہے، کیونکہ الرسالہ کتاب کن کی ہے؟ امام شافعی کی ہے۔ فقہ اسلامی میں سنت کا مقام اجماع و قیاس سے کہیں بڑھ کر ہے، یعنی آپ اس کو اجماع یا قیاس کے برابر حیثیت نہیں دے سکتے، اس سے کہیں بلند ہے۔ جہاں سنت ہو وہ اجماع کی ضرورت ہی نہیں، یعنی جہاں سنت ہو وہاں اجماع کی ضرورت ہی نہیں۔ یہی حال قیاس کا بھی ہے۔ یہ 10 معنی یا 10 معنی ہو گئے جو ہم نے پڑھ لیے سنت کے۔ سنت اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اب یہاں ایک اور مزید آپ کو بات بتائی جا رہی ہے کہ سنت اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، مگر معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنائے ہیں۔ یہ بھی منزل من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اس لیے کہ سنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح نازل ہوا کرتی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وحی خفی۔ یہ بھی وحی ہے لیکن پوشیدہ وحی ہے، جس کی کیفیات سب پر عیاں نہیں ہوتی تھی۔ وحی جلی جو تھی قرآن پاک، اس کی کیفیت ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوا شخص محسوس کر لیتا تھا، لیکن وحی خفی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی کیفیت طاری نہیں ہوا کرتی تھی۔ قرآن کریم میں یہی تو فرمایا گیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے دراصل وہ کس کی کر رہا ہے؟
میری اطاعت کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول کی بات کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے قرآن کریم میں وارد الفاظ اتباع، اطاعت، ہدایت و رہنمائی، صراط مستقیم کی دریافت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں جہاں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اتباع، اطاعت، ہدایت اور رہنمائی یا صراط مستقیم، تو ان سب کی دریافت، ان سب کی انوینشن، ان سب کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کو اتباع کس کی کرنی ہے؟ رسول اللہ کی۔ اطاعت اللہ کے رسول کی۔ ہدایت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اسوہ رسول میں۔ رہنمائی کے لیے آپ کو اللہ کے رسول کی حیات طیبہ کو پڑھنا ہے، اور صراط مستقیم ہے ہی وہ جس پر اللہ کے رسول چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہادی و رہنما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صراط مستقیم پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت و اتباع کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اسوہ حسنہ قابل رشک و قابل اتباع ہے، وغیرہ۔ یعنی قابل رشک، جب ہم سنت پر عمل کریں نا تو ہمیں ایک پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسے طریقے پر عمل نہیں کر رہی جو بہت پرانا ہے، یہ بلکہ سب سے جدید ہے۔ سب سے آخر میں آنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے ماڈرن ہوتی ہے، سب سے جدید ہوتی ہے۔ تو سب سے آخری دین، ختم نبوت کی مہر کس پہ لگی؟ رسول اللہ پر۔ تو سب سے ماڈرنزم ہے اسلام۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں، ہندوازم ہو، جوڈیزم ہو، کرسچنزم ہو، بدھزم ہو، یا جتنے بھی دنیا میں ہزاروں مذاہب ہیں، وہ سب پرانے ہیں۔ سب سے جدید، سب سے نیا طریقہ کار، سب سے ماڈرن طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ رہتی دنیا تک ماڈرن ہی رہے گا، چاہے ایسی کوئی قدیم یا قدامت پرستی کا ہے، وہ اس کی اپنے عقل کا فطور ہے، اس نے اپنی عقل سلیم کو مسخ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کا افہام یعنی شریعت کا سمجھنا، اور استفہام سوال کرنے کو کہتے ہیں، افہام سمجھنے کو کہتے ہیں، اور استفہام سوال کرنے کو کہتے ہیں، فہم حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ فا ہا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، لیکن گرامر میں ایک روٹ ورڈ مختلف دروازوں سے جب داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ افہام کا معنی کیا ہوگا؟ سمجھنا، اور استفہام کا معنی سوال کر کے سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کا افہام و استفہام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے، اور ہر مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پیش کیا ہے، تاکہ کسی اور کو یہ مقام نہ دیا جا سکے، اور نہ ہی کوئی اسے پانے یا دلوانے کی کوشش کرے۔ لہٰذا شارع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور مفسر قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اس لیے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزول سے تا قیامت انسانوں کے لیے قطعی حجت ہے، ایسی حجت ہے جس کا کوئی کاٹ نہیں، قطعی ہے، کانسٹنٹ ہے، جس کو کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ مصدر اصلی کی حیثیت سے قرآن مجید کے متعدد مقامات مجمل ہیں، یعنی مصدر اصلی قرآن پاک میں، قرآن پاک چونکہ مصدر اصلی ہے، اس حیثیت سے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں مجمل ذکر کیا گیا ہے، یعنی مختصراً ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا نماز، بیع، ربا، زکوٰۃ وغیرہ کا حکم اجمالی ملتا ہے قرآن پاک۔ نماز اقیم الصلاۃ ملتا ہے، لیکن طریقہ نماز قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے۔ نمازوں کے اوقات قرآن پاک میں کہیں نہیں ہیں، نمازوں کی رکعتیں قرآن پاک میں کہیں نہیں ہیں۔ اسی طرح ربا اور بیع، کون سی بیع حلال ہے، کون سی حرام ہے، اس کی کیا شروط ہیں، یہ ساری چیزیں بھی کہاں سے ملتی ہیں؟ سنت رسول سے۔ تو یہ اجمالی احکام تو ملتے ہیں، مگر ان کی تفصیلات سنت رسول میں مذکور ہیں۔ بعض اوامر و نواہی صراحت سے اتباع کا مطالبہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، وہاں ساری امت کو بھی ان کی اتباع کا مطالبہ ہے، یعنی سب سے پہلے عمل کرنے والے اللہ کے رسول تو ہیں ہی، ساری امت سے بھی اس کا مطالبہ ہے۔ مثلا آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
جو کچھ بھی نازل کیا گیا وہ اس پر ایمان لایا، اور اہل ایمان بھی ایمان لائے اس پر جو اس پر نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ ایک اور آیت ہے اتبع ما یوحی الیک ولا تتبع اہواءہم، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اسی کی پیروی کیجیے اور ان کی خواہشات کے پیچھے مت جائے۔ یہ ان کون ہیں؟ جو ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، جو کجی تلاش کرتے ہیں، ان کی طرف نہ دیکھیے، نہ رغبت کیجیے، نہ ان کا راستہ اختیار کیجیے۔ تو یہ آیات یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کا مطالبہ نہیں کر رہے، امت سے بھی اس بات کا مطالبہ ہے۔ ایک اور آیت اسی ضمن میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 ہے، تم پیروی کرتے رہو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور اس کے علاوہ کسی اور کو دوست بنا کر پیروی مت کرو۔ ان قوانین کا احترام اور تسلیم و رضا کے علاوہ کسی بھی قسم کے تجاوز سے بھی منع کرتے ہوئے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں تو ان سے تجاوز نہ کرو، جو بھی ان حدود سے تجاوز کرے گا وہی ظالم ہوں گے۔ کیا اس کے حکم میں کوئی اور شریک ہو سکتا ہے یا کسی اور کو یہ مقام دیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی حکم جتنے بھی اوامر و نواہی نازل اللہ تعالیٰ نے کیے، خواہ وہ قرآن میں بیان کی گئے ہوں یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے، وہ نازل کس نے کیے؟ اللہ تعالیٰ نے خود نازل کیے۔ یہاں تک کلیئر ہے سر آپ کو؟ فقہ اسلامی میں سنت کا مقام، دین کے صحیح فہم کے لیے شریعت کا یہ اولین مطالبہ ہے کہ سنت رسول پر اس اعتبار سے ایمان اور محبت رکھے کہ یہی میرے لیے سچ رول ماڈل ہے۔ یعنی اگر آپ اور میں دین کا صحیح فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شریعت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ اولین رول ماڈل ہمارے لیے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس سے مجھے دل و جان سے بڑھ کر محبت ہے، اور ہر قیادت و سیادت یعنی جتنی بھی لیڈرشپس ہیں سب سے بڑھ کر قابل اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور یہ لیڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، ہمارا دل بھی ہو سکتا ہے، ہمارا دماغ بھی ہو سکتا ہے، ہماری عقل بھی ہو سکتی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر قیادت و سیادت کا حق کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف ہو اور اسی پر ہی جان چھڑکے۔ یعنی ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اتنا علم تو اسے ضرور ہونا چاہیے کہ جب وہ بالغ ہوتا ہے اور اس پر نماز فرض ہوتی ہے تو اسے پتہ ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اسے روزہ اس پر جب فرض ہوتا ہے تو اسے پتہ ہو کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، جب اس پر حج فرض ہو تو اسے پتہ ہو کہ حج کیسے ادا کرنا ہے، جب وہ صاحب استطاعت ہو کر زکوٰۃ ادا کرے تو اسے پتہ ہو کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، جب وہ شادی کرتا ہے تو اس کو نکاح اور طلاق کے معاملات کا علم ہونا چاہیے۔ پتہ چلا کہ نکاح کی سیٹ پر وہ بیٹھ گیا اور پھر اس کے بعد وہ پوچھتا پھر رہا ہے کہ اب میں کیا کروں، تو ایسا مسلمان ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ تو ایک عام مسلمان کے وہ اتنا علم تو ہونا ہی چاہیے، اسی لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف ہو اور اسی پر ہی جان چھڑکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریعی اختیارات تا ابد عطا کیے، یعنی کچھ اختیارات اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے۔ اس لیے آپ کے اوامر و نواہی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے اوامر و نواہی کہلاتے ہیں۔ یعنی جو اختیارات بھی آپ کو دیے گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا تھا کہ وہ شریعت کے تابع ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اوامر و نواہی بتائے وہ شریعت کے عین مطابق تھے، جن کی حقیقت درج ذیل آیات میں واضح کی گئی ہے۔ مثلا ہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قرآن کریم نے اس کا اہل ایمان کو حکم دیا ہے، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو۔ اس بات کو کہہ کر پچھلی بات کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ کی نافرمانی یہاں کسے کہا گیا ہے؟ کہ تم اللہ کے رسول کی بات نہ مانو۔ یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ تو ہر صورت میں اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اسی طرح عدم اطاعت کی صورت میں بھی یہ فرما دیا، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آل عمران کی آیت نمبر 32۔ آپ کہیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بلا شبہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ تو کس کیٹیگری میں چلا گیا؟ اب وہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہی نہیں، وہ کافر ہو گیا۔ اطاعت رسول کا درجہ اطاعت الہی کا درجہ ہے، یہ بھی انڈر لائن کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اطاعت الہی کا تصور ہی موجود نہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا مظاہر، یعنی کوئی ایسی شرط نہیں لگانی ہمیں جس کے بعد ہم کہیں کہ یہ شرط پوری ہوگی تو میں اللہ کے رسول کی اتباع کروں گی، اطاعت کروں گی، ورنہ نہیں۔ تو غیر مشروط اطاعت کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صحابہ کرام نے بیت رضوان میں اس کا مظاہرہ کیا تو قرآن کریم نے ہی کہا، یعنی مظاہرہ پہلے صحابہ کرام نے کیا پھر قرآن پاک میں آیا۔ کتنی آنر کی بات ہے ان کے لیے کہ وہاں پر اس تذبذب کا شکار نہیں کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، کوئی شرط لاگو ہو تو ہم اس کام کو کریں، نہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی پکار اللہ کے رسول نے کی اور انہوں نے فوراً لبیک کہا، کہ جس کی تحسین میں آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقین اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہوا اور خوش ہو گیا جب وہ آپ سے درخت تلے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18۔ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و فیصلے کی مخالفت کرنے سے ہمیں ڈرایا اور فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں کوئی ایسی آزمائش نہ گھیر لے یا ان کے پاس کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو اب اسے اس بات کے لیے بھی مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے کہ اب اسے کوئی بھی آزمائش آ سکتی ہے، اس کے پاس کوئی بھی دردناک عذاب آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے ہماری پسند و ناپسند کو ختم کر دیا گیا اور فرمایا گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ سورۃ الأحزاب کی آیت نمبر 36۔ کسی مومن اور کسی مومنہ کے لیے یہ جائز ہی نہیں، یہ مناسب ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے پاس اپنے معاملے میں کوئی اختیار بچتا ہو، نو چوائس۔ بالغ ہونے کے بعد پردہ کرنا ہے، بالغ ہونے کے بعد نماز پڑھنی ہے، اگر صاحب استطاعت ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے، صاحب استطاعت ہیں تو حج کرنا ہے، ضروری ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ حکم پسند نہیں ہے، میں کیوں انفاق کروں۔ نہیں، جب کسی مومن اور مومنہ کو کوئی حکم دے دیا جائے تو اب اس کا اختیار، اس کی چوائس ختم ہو جاتی ہے۔ ان تمام احکامات کو ایمانیات قرار دیا گیا اور فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65۔ تمہارے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر یہ بتاتے ہیں
لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنا لیں. یعنی اگر کوئی اختلاف آتا ہے تو فردوہ الی اللہ والرسول، جب تک یہ نہیں کر لیتے تب تک وہ مومن نہیں. پھر آپ کے اس فیصلے کے بارے میں وہ اپنے دل میں کوئی تنگی بھی نہ لائیں. یعنی ایسا نہیں زبردستی قبول کر لیا تب بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ یہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حکم کو مان نہ لیں اور اس کے بعد اس فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں بھی کوئی تنگی نہیں لانی، یعنی خوش دلی سے اس کو تسلیم کرنا ہے اور کلی طور پر اپنے آپ کو جھکا دیں، سر تسلیم خم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت ہر عزیز ترین رشتے سے بڑھ کر کرنے کی متقاضی ہے. یعنی آپ کی محبت اور اطاعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر عزیز ترین رشتے دار سے بڑھ کر ہو. اس وقت اپنے ذہن میں سب سے زیادہ عزیز ترین رشتے دار کو رکھ لیجئے، پھر اس حدیث کو سنیے. مجھ سمیت ہم سب جو ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے نا، ہر ایک کا پیارا کوئی بھی ہو سکتا ہے، سب کے پیارے مختلف ہیں. اس کو ذہن میں لے آئیے کہ جس کا بیمار ہونا، جس کا بھوکا ہونا، جس کا نظروں سے غائب ہونا برداشت نہیں ہوتا، جو پریشان ہو تو اس کی پریشانی برداشت نہ ہو، جس پہ ہم جان چھڑکتے ہوں، اس کو ذہن میں لے آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ متفق علیہ روایت ہے. تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں. جب تک کیا نہیں ہو سکتا؟ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم، یہاں سے بات شروع ہوئی لا سے. لا سے جب کوئی اسٹیٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے نا عربی زبان، تو اس میں وزن زیادہ ہوتا ہے بات. چونکہ ہماری زبان نہیں ہے نا تو ہم اس کی گہرائی نہیں سمجھ سکتے. ہم اگر بچے کو کسی چیز کا منع کرنا ہوتا ہے، کسی چیز پر ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے وہ، تو ہم کیا یہ نہیں کہہ رہے ہوتے اس پر ہاتھ نہیں لگا، ہم کیا کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں. آغاز کس سے کرتے ہیں؟ نہیں سے. تو یہاں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کس سے ہو رہا؟ لا یؤمن احدکم، کہ کوئی بھی تم میں سے ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. لا کا صیغہ پہلے آئے. یہاں پر ہمیں اپنے ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز ہیں یا کوئی دنیاوی رشتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تم میں تشریف لے آئیں پھر تم ان کا اتباع کرنا شروع کرو. یعنی سینئر ہونے کی حیثیت سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ آ جائیں تو ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ سینئر ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئیں، تو ان کا اتباع، سینئرز اگر آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی زیادہ رسپیکٹ شو بھی کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بھی آ جائیں پھر تم ان کی اتباع کرنا شروع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھی راہ سے بلا شبہ بھٹک جاؤ گے. اور اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوں اور میری نبوت کو وہ پائیں تو وہ بھی ضرور میری اتباع کریں گے. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب تمام شریعتیں منسوخ. اگر کوئی نبی آ بھی جاتا ہے اور بحیثیت دلیل اور اس بات کے عمل پر ایک نبی باقی بھی ہیں، حضرت عیسیٰ، جو اب نازل ہوں گے تو کس حیثیت سے نازل ہوں؟ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ کی حیثیت سے. اور اس کی دلالت وہ کیسے دیں گے کہ جب وہ نازل ہو رہے ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا اور امام کون ہوں گے؟ امام مہدی، جو کہیں گے حضرت عیسیٰ سے آپ آئیے، آپ جماعت کروائیں، تو کہیں گے نہیں، آپ امام ہیں. جس سے کیا پتا چلے گا کہ وہ امتی کی حیثیت سے ہے. تو اللہ کے رسول کی بات جب آپ نے فرمائی ہے یہ قیامت کے آخری دور میں ہوگا، حضرت عیسیٰ آئیں گے
علامات قیامت میں سے ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، تب یہ بات بعین ہی مکمل ہوگی. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم وہ زمانہ دیکھیں گے یا نہیں، لیکن ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حدیث و سنت کے قرآن مجید سے شرعی مسائل معلوم کرنا ناممکن فرمایا. یعنی کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شرعی مسائل کا حل نکال سکے بغیر حدیث اور سنت کے. لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول بیننا وبینکم القرآن فما وجدنا فیہ من حلال استحللناہ وما وجدنا فیہ من حرام حرمناہ الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. سنن ابی داود کی روایت ہے. میں تمہارے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں. دیکھیں یہاں پر بھی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ لا. تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں تمہارے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو، اس کی ایک سیٹ ہو اور وہ پیچھے تکیہ لگا کے آرام سے بیٹھا ہو، اور اس کے پاس میرے احکامات میں سے کوئی حکم آتا ہے جس میں میں نے کوئی حکم دیا ہو یا میں نے اس سے روکا ہو، تو وہ کہتا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان تو قرآن کافی ہے. تو جو کچھ ہم اس میں حلال پائیں گے، یعنی قرآن پاک چونکہ ہمارے لیے کافی ہے، تو ہم اس میں جو حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے، اور جو کچھ حرام پائیں گے اسے حرام مانیں گے. لوگوں ہوشیار رہنا، یعنی ایسے لوگ ملیں گے جو مسندوں پر تکیہ لگا کے ایسے دعوے کریں گے، اور کرتے ہیں لوگ، منکرین حدیث ہیں، بڑے بڑے ہیں، اور ان کو پروٹوکول ملتا ہے کفار کی طرف سے. ان کے لیکچرز باقاعدہ ان کو ترغیب دلائی جاتی لوگوں کی ان کو سنیں. دوسری اقوام یعنی دوسرے مذاہب کے لوگ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں ان کے لیکچرز کی، اشاعت کرتے ہیں، ان کی کتب چھاپتے ہیں، فری ڈسٹریبیوشن بھی کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نیچے کیا جا سکے. تو ہمیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی، لوگوں ہوشیار رہنا. بلا شبہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس سے ملتی جلتی بات بھی اس کے ساتھ دی گئی ہے. اس وقت کیا ہے؟ صرف اور صرف قرآن و حدیث. کوئی بھی اسٹیٹمنٹ اگر کہتا ہے کہ قرآن کافی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک معیار ہے اس کو جاننے کے لیے. کوئی آپ کو یہ تھوڑی کہے گا کہ ہم حدیث نہیں مانتے. کوئی بہت جرت رکھتا ہوئے کہے، وہ بہت ساری احادیث کا انکار کرتے ہیں. کچھ احادیث کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں ہم تو احادیث کو لیتے ہیں اور لوگ ہمیں منکرین حدیث کا تانا دیتے ہیں. تو دراصل وہ پورے حدیث کے ذخیرے میں سے کچھ کو صرف لیتے ہیں. کیوں؟ وہ گرانٹیڈ، تاکہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں رکھ سکے بس، ورنہ وہ منکرین حدیث ہے. کیوں؟ کیونکہ من رغب عن سنتی، جس نے ایک بھی سنت سے انکار کیا اس نے دراصل پوری شریعت کا انکار کر دیا. خرافات و بدعات اختیار کرنے والے بھی سنتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. مشہور تابعی فقیہ حسان بن عطیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے، مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلها ثم لا یعیدها الیہم الی یوم القیامہ. جس قوم نے بھی دین میں کوئی بدعت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے اسی قدر سنت اٹھا لی، پھر وہ سنت تا قیامت تک ان لوگوں میں نہیں پلٹتی. یہ قصور ہوتا ہے اس معاشرے کا. جب بدعت کو رواج ملتا ہے تو وہاں سے سنتیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیۃ. البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیۃ. المعصیۃ یتاب منها والبدعۃ لا یتاب منها. بدعت ابلیس کو گناہ سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ معصیت پر انسان توبہ کر لیتا ہے مگر بدعت پر وہ توبہ نہیں کرتا. یہ شرح سنہ کی روایت ہے جو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ ان کا قول ہے کہ ابلیس کو زیادہ کیا پسند ہے؟
گناہ کروانا تو پسند ہی ہے. کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ کیا ہے؟ کھلا گناہ ہے اور سب پر واضح بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو بھی احساس ہو جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, اور جو نماز چھوڑے اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, ہے نا. جب اس کو احساس دلا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ایڈمن کرتا ہے نا کہ ہاں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. وہ کہتا ہے میرے لیے دعا کریں. وہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے. لیکن ایک بدعت کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ تو اس کو نیک کام کر کے, نیک کام سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے, اس لیے اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں صحیح العقیدہ رکھے وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے بھی محفوظ رکھے, آمین. یہ آیات اور احادیث اس شک کی جڑ کاٹ دیتی ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرعی دلیل نہیں. ایک مومن ان آیات کو پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف دلی احترام دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا مقام مل جانے کے بعد اس کے ایمان میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی نمائندے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, اللہ کے ایسے نمائندے ہیں جو غیر معمولی ہیں, جن کے بارے میں اتنی شدومت سے آیات میں سمجھایا گیا ہے کہ اگر رسول کو ہر لحاظ سے اہمیت نہ دی پھر ہر کوئی اپنے ایمان کی خیر منائے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل نہیں بنایا پھر وہ اپنے ایمان کی خود ہی خیر منائے, پھر وہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہوں گے روز قیامت, اس کی گردن پر ہاتھ اللہ کا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ انہی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھ تمام ائمہ کرام نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے اقوال و رائے کو ترک کر کے سنت رسول پر عمل کرنے کا حکم دیا. انشاءاللہ ہم تمام ائمہ اربعہ کے متعلق بھی پڑھیں گے نا, تب بھی وہ کسی بھی اپنے اجتہاد کے بعد, اپنے فتویٰ کے بعد یہ بات ضرور کہتے ہیں. اور آج بھی کوئی اگر فتویٰ دیتا ہے تو آخری اس کا اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ واللہ اعلم بالصواب, اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے, ہم اسی کی طرف لوٹ آتے ہیں معاملے کو. سچ ہے اگر علماء اہل سنت کی غیر معمولی اور دقیق علمی سرگرمیاں جاری نہ رہتی تو کون تھا جو ان احادیث کے بارے میں مطلع کرتا کہ یہ صحیح حدیث ہے اور یہ ضعیف و موضوع, یا اس میں یہ علت خفیہ ہے اور اس میں شذوذ, جبکہ حفاظت دین کے معیارات ہی مختلف ہوں اور ضعیف و صحیح احادیث کے مابین فرق کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو. یہ سارے جتنے بھی ٹرمز یوز ہوئے ہیں وہ آپ علوم الحدیث میں پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء اہل سنت اٹھائے جنہوں نے اس پہ کام کیا. یہی کامیاب کوششیں ہی تو تھیں جن کی وجہ سے ہر ایک کو محتاط رہنا پڑا اور پختہ دلیل کے ساتھ استنباط, اجتہاد اور افتاء سے بھی باز رہے. یہ ذوق لطیف بن گیا کہ مسائل کے استنباط یا مسائل کی تصحیح کے لیے یہ ذوق لطیف بن گیا, یعنی ایک شوق بن گیا اور باریک بین شوق بن گیا کہ مسائل کو اخذ کرنا یا استنباط کرنا یا مسائل کی تصحیح کرنا, ان کی کریکشن کرنا, اس کے لیے صحیح حدیث کو ہی معیار بنا دیا جائے. یوں ضعیف و موضوع حدیث کو صحیح حدیث سے جدا کرنے کے اصول بنے اور کار حدیث میں نااہل اور بد نیت لوگوں کا عمل دخل ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. کار حدیث کا مطلب یہ جو حدیث کی جانچ پڑتال کا عمل ہے نا, کار کہتے ہیں کام کو, یہ انگلش والا کار نہیں ہے جو گاڑی ہوتی ہے وہ نہیں ہے, کہ کار کام کو کہتے ہیں. جیسے کاشتکار ہوتا ہے تو کاشت کا جو کام کرتے ہیں اسے کاشتکار کہا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو کار حدیث, حدیث کے کام میں نااہل اور بدنیت لوگوں کا عمل دخل ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. یہ بھی کوشش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر قول و فعل کو اصول حدیث کے میزان پر تولا جائے, محض ظن و قیاس کی بنا پر انہیں رد نہ کیا جائے. یہ جہد مسلسل محض اس لیے ہوئی کہ قرآن مجید کے چند پیچیدہ مقامات کی وضاحت جو ہادی برحق نے اپنے قول و عمل اور تقریر کے ذریعے فرما دی تھی اور جسے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مصدر اساسی بھی قرار دیا تھا, اس کی بخوبی حفاظت کر لی جائے. یہ جو جانچا گیا نا, جو معیارات رکھے گئے وہ اسی لیے کیونکہ اصلی ماخذ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اصلی ماخذ ہے فقہ اسلامی کا. ٹھیک ہے, تو یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟